اب دیوانہ ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، بچہ ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، غیر مسلم کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی معذور ہے، حج تو فرض ہوگا لیکن وہ خود سے نہیں کر سکتا تو اس کو حج بدل کرانا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ذی القعدہ کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے اور کچھ ایام رہ گئے ہیں حج کی عظیم الشان عبادت کے اندر، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے اس سال حج کا ارادہ کیا وہ چلے گئے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ نے جانا ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا سے حجاج مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی اس عبادت کو قبول اور مقبول فرمائے۔ ناظرین، حج اسلام کے بنیادی اراکین میں سے 5واں رکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، پہلا رکن، پہلی بنیاد کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر گواہی دینا کہ وہ الہ ہے، وہ معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ بیلیف کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے۔ جب ایک انسان اس بات کا بیلیف کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، تو وہ اب مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا۔ اور 4 جو اراکین ہیں ان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا رکن ہے الصلاۃ، دوسرا رکن ہے زکوٰۃ، تیسرا رکن ہے تصوم شہر رمضان، اور چوتھا رکن ہے عمل کے اعتبار سے، ویسا اراکین کے اعتبار سے 5واں رکن ہے وتحج حج البیت، کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اس حوالے سے کہ حج جو ہے وہ اس کی کچھ شرائط ہیں، ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ جیسے نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، بیماری ہو، صحت ہو، سفر ہو، حضر ہو، قیام ہو، مقیم ہو، آپ زخمی ہیں، آپ جو ہے وہ معذور ہیں، ہر صورت کے اندر نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ رمضان المبارک کے روزے بھی امیر غریب سب کے اوپر فرض ہیں۔ صرف آپ سفر میں ہیں یا بیمار ہیں تو آپ ان کی قضا کر لیں، وہ بعد میں آپ ادا کر لیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، وہ مالداروں کے اوپر فرض ہے، لیکن ہر سال فرض ہے۔ روزے بھی ہر سال فرض ہیں، زکوٰۃ بھی ہر سال فرض ہے، لیکن حج جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ کہ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر پوچھا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ پھر جب تیسری دفعہ پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، حج جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اور آپ نے منع فرمایا کہ دیکھو، تمہارے سوال کرنے پہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو پھر یہ ایسی عبادت ہو جاتی جس کی کوئی تم طاقت نہیں رکھ سکتے تھے، اور جس کو ادا کرنے میں پھر تمہیں مشکل پیش آتی۔ اور پھر ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ بھئی مجھ سے، میرے بولنے سے پہلے مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو، زیادہ سوالات مت کرو۔ اب زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے حج۔ دیکھیں، دن میں 5 دفعہ نماز فرض ہیں، اور نماز کی فرضیت کب ہوتی ہے؟ جب اس کا وقت ہو جائے، یعنی اس کا سبب کیا ہے؟ وقت کا ہونا۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم پہ مغرب کی نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک مغرب کا وقت نہیں ہوا۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا ہم پر نماز فرض ہو جائے گی۔ اب مغرب کا وقت روزانہ ہوتا ہے، سورج روزانہ غروب ہوگا تو روزانہ نماز پڑھی جائے گی۔ صبح صادق جو ہے روزانہ ہوگی تو فجر کی نماز روزانہ پڑھی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے
ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا مہینہ ہر سال آئے گا تو ہر سال رمضان کے روزے فرض ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، اب روزے فرض ہو گئے۔ اسی طرح اگر آپ صاحب مال ہیں اور ہولان ہول ہو گیا ہے اور آپ کے پاس اتنا مال ہو چکا ہے جو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے جو نصاب کا ہونا ضروری ہے، وہ اتنا مال آپ کے پاس ہے اور ہو گیا اور سال گزر گیا، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب ہر سال آپ صاحب مال ہیں، ہر سال آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن بیت اللہ جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ اپنی جگہ پہ قائم اور دائم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہی ہے، اللہ کا گھر ایک ہی ہے۔ جب وہ ایک ہی ہے اور تو لہذا سبب حج کا بیت اللہ کی زیارت ہے اور بیت اللہ ایک ہی ہے، تو اس لیے حج بھی ایک ہی دفعہ فرض ہونا چاہیے زندگی کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ جی 8 ذی الحجہ کو بیت اللہ آسمان سے آتا ہے زمین پہ اور 13 ذی الحجہ کو چلا جاتا ہے، تو آپ کہیں نہیں ہر سال بیت اللہ آتا ہے تو لہذا ہر سال حج کرنا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بیت اللہ تو موجود ہے اپنی جگہ پہ۔ میں ایک مثال کے طور پہ آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو جب بیت اللہ ایک ہی ہے تو حج بھی ایک ہی فرض ہونا چاہیے زندگی میں ایک دفعہ۔ اور حج کیا بدنی عبادت ہے؟ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے۔ نماز کے اندر آپ غریب ہیں امیر ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اندر آپ کا بدن انوالو ہوتا ہے، جسمانی عبادت۔ روزہ جو ہے وہ بھی بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ عبادت مالیہ ہے، اس کا تعلق بدن اور جسم کے ساتھ نہیں، مال کے ساتھ ہے۔ اور حج جو ہے وہ عبادت بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ اس کے اندر ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، جیسے ہر رکن جو ہے، نماز جو ہے وہ کس کے اوپر فرض ہے؟ مسلمان کے اوپر فرض ہے نا، غیر مسلم کے اوپر تو فرض نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو نماز فرض ہے۔ تو ایمان کا ہونا اور اسی طریقے سے عاقل کے اوپر نماز فرض ہے، بالغ کے اوپر، مجنون دیوانہ نابالغ کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب نماز کے اندر کتنی شرطیں پائی جائیں گی کہ عاقل ہو، بالغ ہو اور جو ہے وہ مسلمان ہو۔ لیکن حج کے اندر عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہو، اور ایک اور شرط ہے، من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت بھی رکھتا ہو۔ ایک آدمی ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں سے اجازت ہی نہیں ہے جانے کی، یا ایسی جگہ پہ پھنس گیا کہ وہ آپ پہنچ نہیں سکتا، راستہ ہی کوئی نہیں ہے، سارے راستے بند ہیں۔ تو استطاعت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب مال بھی ہو، اتنا پیسہ بھی اس کے پاس ہو کہ وہ خود بھی حج کے اخراجات برداشت کر لے، اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ بھی آرام سے جتنا عرصہ وہ حج میں لگاتا ہے، ان کا کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، ان کے جو اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے وہ ان کے لیے چھوڑ کر جائے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیوانہ ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، بچہ ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، غیر مسلم کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی معذور ہے، حج تو فرض ہوگا لیکن وہ خود سے نہیں کر سکتا تو اس کو حج بدل کرانا ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ سارے معاملات ٹھیک ہیں لیکن حکومت کی طرف سے اس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، ساری شرائط پائی جاتی ہیں لیکن اس کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے، یعنی اس کو اجازت ہی نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ وہ خود نہیں کرے گا، پھر وہ حج بدل کروا دے گا۔ تو حج کے اندر جو ہے وہ اضافی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کریں۔ دیکھیں ہم ساری زندگی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، وحدہ لا شریک لہ ہونے کا، الہ ہونے کا، معبود ہونے کا۔ اب جب آپ اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں،
اور معبود وہ جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کے لیے جو نماز جو فرض ہے اس کے اندر بنیادی رکن کیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، عبادت کی جائے۔ تو اب اللہ کا یہ حق ہے کہ تم پر کہ جب تم اس کی عبادت کرتے ہو، جب تم اس کو الہ اور معبود تسلیم کرتے ہو، تو زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ تو ضرور جا کر اس کے گھر کی زیارت کرو، جس گھر کی طرف تم رخ کر کے ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، ہر چیز میں منہ میرا قبلے کی طرف۔ نویت ان اؤدی للہ تعالی اربع تکبیرات و صلاۃ الجنازہ و دعاء لہذا المیت اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفہ۔ جب یہ میت کی نیت کرتے ہیں نا جنازے کی، تو متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفہ، کیا ہم کہتے ہیں متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفہ، کہ میرا منہ، میری جہت کس طرف ہے، میں متوجہ کس طرف ہوں؟ کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، نکلو، جس طرف بھی تم نکلتے ہو، جہاں جاتے ہو، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو مسجد حرام کی طرف تم کیا کرو؟ اپنے چہرے کو پھیر دو۔ تو دیکھیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کریں۔ تو اب یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب تم اس سے محبت کرتے ہو، مجھے اپنا الہ اور معبود تسلیم کرتے ہو، تو تم پر یہ حق بنتا ہے، میرا حق ہے کہ میرے گھر کی زیارت کرو۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے اس راستے کی، وہاں تک پہنچنے کی۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالمین سے غنی ہے، اللہ کو کچھ نہیں پڑی۔ غنی اس کو کہتے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور غنی اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک وقت میں سب کی ضرورتوں کو پورا کر دے، اور اس کی جو مالداری ہے یا جس چیز سے وہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اس میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ پوری دنیا کے انسان اگر اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی الوہیت کا انکار کر دیں تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نان بلیورز ہو جائیں، کیا ہم اللہ کو نہیں مانتے، تو اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اگر ساری دنیا کے انسان اللہ کو مان لیں تو پھر بھی اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے نزدیک فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، حمید ہے۔ تو اب یہ لوگوں پر کیا ہے؟ بنیادی طور پر حق ہے اللہ کی ذات کا کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کرے۔ بیت اللہ ہمارا مرکز ہے، بیت اللہ جو اس کائنات کا کیا نقطہ آغاز ہے، پانی کا بلبلہ، پوری دنیا پانی کا بلبلہ، اور پھر اس کے اندر خشکی کا ایک طرح جو ہے وہ حصہ وجود میں آتا ہے جس پہ اللہ رب العزت بیت اللہ کو قائم کرتے ہیں۔ تو لہذا مسلمانوں کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ وہ بیت اللہ ہے۔ تجلیات ربانی کا نزول وہاں پر ہوتا ہے، 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو شخص طواف کر رہا ہو اس کو 60 رحمتیں، جو نماز پڑھ رہا ہو اس کو 40 رحمتیں، جو صرف بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہو اس کو 20 رحمتیں ملتی ہیں، جس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، جس شہر کو تمام کی تمام جو گاؤں ہیں، تمام کے تمام جو شہر ہیں، ان کی ماں اصل، اور بیت اللہ کو ام المساجد کہا جاتا ہے، تمام مساجد کی اصل ماں، کیونکہ اصل ہوتی ہے نا، اسی سے بچے پروڈیوس ہوتے ہیں، وہ اصل ہے، ہے۔ تو اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ملک ذادا او راحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ، کہ جو شخص اس بات کا مالک ہے کہ اس کے پاس زاد راہ ہے یا سواری ہے، اس کے پاس زاد راہ بھی ہے، سواری بھی ہے، تبلغوا الی بیت اللہ، اور وہ بیت اللہ پہنچ سکتا ہے، تو فلم یحج، اب اگر وہ حج نہیں کرتا تو فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا،
تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر پھر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ دیکھیں یہاں پر کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صرف یہود و نصارہ ہی حج کا انکار کرتے ہیں، باقی مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج ہو رہا ہے اور لوگ حج کر رہے ہیں۔ عمر بن لوہی جو عرب سردار تھا، اس نے یہ مکہ کے اندر بتوں کو رکھنا شروع کر دیا، اور پھر لیکن حج جو ہوتا تھا وہ بیت اللہ کا ہی ہوتا تھا، بتوں کو رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حج کیا سن 10 ہجری میں، تو آپ نے ان بتوں کو جو ہے وہ بیت اللہ سے صاف کر دیا۔ لیکن مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے، تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ، یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تو یہودیوں اور نصرانیوں کا عقیدہ ہے، وہ لوگ حج نہیں کرتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی وعید ہے۔ تو حج ایک بنیادی رکن ہے۔ حج کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے محبت کا تعلق ہے۔ حج کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں یا جتنے بھی مناسک ہیں، وہ سارے جو ہے وہ عاشقانہ مناسک ہیں۔ اس کے اندر ہر رکن کے اندر آپ کو جو ہے وہ محبت نظر آئے گی، عشق نظر آئے گا۔ اور دیکھیں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں، یہ بھی فرض ہیں، اور ان کے اندر آپ کو مال خرچ ہو رہا ہے زکوٰۃ کے اندر۔ چلیں ایک لاجک بنتی ہے، عقل بھی تسلیم کرتی ہے، نقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ نماز ہے کہ بھئی آپ فزیکلی عبادت کر رہے ہیں، عقل بھی تسلیم کر رہی ہے، لاجک ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے روزے ہیں، ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، کوئی آدمی ڈینائی نہیں کرتا، سارے کہتے ہیں ہاں جی بہت اچھی بات ہے، غیر مسلم بھی کہتے ہیں بالکل بہت اچھی بات ہے، بھوکا رہنا اور کھانے پینے سے رکنا بہت اچھی بات ہے، صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن حج کے اندر جو ہے وہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ سارے کپڑے اتار دو، عاشقانہ عبادت، سارے مناسک عاشقانہ ہیں۔ آپ کو کہا گیا بھئی اب ساری زندگی آپ سلا ہوا کپڑا پہنتے ہیں نا، مرد سلا ہوا کپڑا، عورتیں سلا ہوا کپڑا پہنتی ہیں۔ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اتارو کپڑے سلے ہوئے، 2 چادریں پہنو، اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے تو ایک لنگی باندھ لو ایک چادر سے، اور دوسری چادر اپنے سے جسم ڈھانپ لو۔ آپ جو ہے جنرل ہیں، آپ جج ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، لیکن جو جنرل ہوتا ہے فوجی، اس کی ایک یونیفارم ہوتی ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے، وہ یونیفارم پہن کے ایک روب میں ہوتا ہے۔ جج ہے، اس کا ایک گون ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہے، سفید کوٹ پہنے گا۔ وکیل ہے، کالا کوٹ پہنے گا۔ عالم ہے، جبہ پہنے گا، عمامہ باندھے گا۔ اللہ کہتے ہیں بس اتار دو سب۔ یہ ساری چیزیں تفاخر کی چیزیں، شناخت کی چیزیں، کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، اتارو۔ مہنگے بزنس مین ہو، مہنگے مہنگے سوٹ پہنتے ہو، اتارو۔ اب میرے دربار میں جب آنا ہے تم نے، تو بس یہ 2 چادریں پہن کے آنا ہے، بس کسی قسم کا کوئی تفاخر کا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں تو فلاں لباس پہنتا ہوں، اچکن پہنتا ہوں، واسکٹ پہنتا ہوں، میں تو جی شیروانی پہنتا ہوں، جنا کیپ پہنتا ہوں، بڑا عمامہ پہنتا ہوں۔ جو بھی آپ پہنتے ہیں، جو آپ کا لباس ہے، سب ایک لباس ہو کر آؤ۔ سب کا لباس کا کلر کون سا ہونا چاہیے؟ سفید ہونا چاہیے۔ سارے سفید لباس پہن کے آؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہیں ہے، وہ اس کو کہا جا رہا ہے لباس اتار دو۔ اب ایک آدمی ہے وہ بیٹھا ہو کہ یار یہ بات عقل میں تو نہیں آتی ہے نا کہ یہ کیا بات ہوئی بھئی، اس میں کیا؟ جب نماز اتنی بڑی عبادت ہے، نماز کے اندر تو اللہ کہتے ہیں کہ بھئی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم نماز پڑھتے وقت زینت اختیار کرو، نماز پڑھتے وقت زیب و زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، عمامہ باندھو، جبہ پہنو۔ اور وہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو نماز کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، حج کے اندر کہا جا رہا ہے نہیں، خوشبو نہیں لگانی ہے۔ حج کے اندر کہا جا رہا ہے کہ زیب و زینت نہیں کرنا ہے، اتارو لباس کو۔
اب دونوں عبادتیں ہیں نا، ایک عبادت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ کرو، ایک عبادت کے اندر کہا جا رہا ہے نہیں کرو۔ بھائی آپ کہہ دیتے کہ کوئی آدمی کہے بھائی نماز میں بھی تو جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء فجر، تو اس میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی سارے آئیں ایک لباس پہن کے آئیں، سارے جبہ پہن کے آئیں، سارے جو ہے وہ صفات لباس پہن کے آئیں، سب کا لباس ایک ہونا چاہیے۔ ایسا ہو سکتا تھا؟ جیسے یہود عبادت کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی شال ہوتی ہے، وہ شال اوڑھتے ہیں، وہ شال کے بغیر ان کی عبادت نہیں ہوتی، وہ شال ان کو اوڑھنی ہے، سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے سفید پہنا ہے، کالا پہنا ہے، نیلا پہنا ہے، جون سا بھی کلر کا کپڑا پہنا ہے، اور پینٹ شرٹ پہنی ہے، اور شلوار قمیض پہنی ہے، جبہ پہنا ہے، جو بھی پہنا ہے، سوٹ پہنا ہے۔ اچھا اگر نماز میں کہہ دیتے تو وہ تو حرج ہو جاتا نا، وہ تو حرج ہو جاتا، وہ تو تکلیف مالا یطاق تھی۔ ایسے عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، عبادت کے اندر ایسے ہیئت کا کہ جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہے، وہ اس کے لیے مشکل کا باعث ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اب صبح بھی فجر میں بھئی خاص کپڑے نکالوں، ظہر کے لیے بھی خاص کپڑے ہوں، ہر نماز کے لیے خاص کپڑے ہوں، اب جا رہے ہیں سارے ایک خاص کپڑے پہنے، یہ تو مشکل ہو جائے گی، کیسے ہوگا؟ دنیا کے اندر مختلف قومیں ہیں، کلچر ہیں، تہذیبیں ہیں، کہیں موسم گرم ہے، کہیں موسم ٹھنڈا ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں برف باری ہو رہی ہے، کہیں پہ کس قسم کا موسم ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس لیے اس کے اندر یہ حکم نہیں دیا، اس کے اندر کہا کہ بھئی تم اللہ سے ملاقات کرتے ہو تو اپنے اپنے رنگ کے اندر، اپنے اپنے لباس کے اندر زیب و زینت اختیار کرو۔ لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دن میں 5 دفعہ ہے نا، وہاں تو حرج ہو جاتا، لیکن یہ تو زندگی کے اندر تم نے ایک دفعہ آنا ہے، اور وہ بھی 5 دن ہے، 8 ذی الحجہ سے لے کر اور 13 ذی الحجہ تک، تو 5 دن تک تم نے اسی لباس کے اندر رہنا ہے، سب نے، کسی قسم کی کوئی شناخت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 5 دن کا معاملہ جو ہے یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں تھا، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو آدمی کہے کہ مجھ سے عمل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹوٹلی کیا ہے کہ انسان اللہ کی محبت کے اندر اپنے لباس تفاخر کو اتار دیتا ہے، وہ کہتا ہے میری کیا حیثیت ہے، وہ کہتا ہے بس یہ لباس پہن لیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ بھئی پراگندہ ہو، اور اگر خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، کسی قسم کی کوئی لذت اختیار نہیں کر سکتے۔ اگر تم جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہو، شوہر کے ساتھ ہو، تو کسی قسم کی لذت اختیار نہیں کر سکتے، یعنی ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ پورا دھیان کس طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ 5 دن تم نے اللہ کو دیے ہیں، اللہ کی محبت میں تم آئے ہو، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تم آئے ہو، تو یہ سارے اعمال انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیل کے ساتھ ہر چیز کے اوپر گفتگو کریں گے ناظرین، کہ حج جو ہے وہ اس کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا حج صرف ایک رسم کا نام ہے؟ یہ جو آج لگتا ہے ایسے جیسے ایک رسم کا نام بن چکا ہے کہ بھئی رسم ہے، جا کے حج کر کے آ جائیں۔ لوگ پوچھتے ہیں حج کیا نہیں کیا؟ یار ابھی تک حج نہیں کیا تم نے، کب کرو گے حج؟ وہ کہتا ہے میں اس سوال سے تنگ آ گیا ہوں یار، ایک دفعہ حج کر کے اس معاملے کو ختم کر دیتا ہوں، تاکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں حج کیا نہیں کیا، حج کیا نہیں کیا، حج کیا نہیں کیا، تو لوگوں کے سوالات سے تنگ آ گیا ہوں۔ اس لیے نہیں ہے کہ بھئی لوگوں کے لیے تھوڑی آپ حج کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو حج کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ وہ ہے عشق، محبت اللہ کی ذات سے، اپنی ذات کو قربان کرنا، اپنی ذات کو فنا کرنا، اپنی حیثیت کو اللہ کے سامنے پیش کرنا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کوئی چیز نہیں ہوں، اللہ تیرے سامنے میری کیا حیثیت؟ تو پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔